سیرت کے حوالے سے ہم غزوہ احد سے قبل کے بعض غزوات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر جو غزوہ بدر ہے یا یہ جو چھوٹے غزوات درمیان میں ہوئے ہیں، ان کی جو وجوہات پولیٹیکل سائنس کے طالب علم یا مورخین لکھتے ہیں وہ 4 ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی بھی ایک قوم کا دوسری قوم سے جھگڑنا اس کی بنیادی طور پہ 4 ہی وجوہات ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کا جو جھگڑا تھا، جو وجہ بدر میں ہم نے مختصر آپ کے سامنے رکھی تھی اور کہا تھا بنیادی طور پہ جو سیرت ہوتی ہے وہ صرف سیرت ہی نہیں ہوتی، اسلامی سیاست، اسلامی ریاست، اسلامی نظام کو بھی ڈیفائن کرتی ہے اور مکمل تشریحات بھی بیان کرتی ہے۔ بنیادی طور پہ سب سے پہلا سبب اگر دیکھا جائے غزوہ احد کا تو وہ وہی ہے جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم پہلے سے سمجھتے ہیں کہ قومیں آپس میں کیوں لڑتی ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلا جو بڑا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ دینی اختلاف ہوتا ہے، دین کا اختلاف ہونا۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی وجہ قرآن پاک میں بیان کی ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ یہ جو مسلمان تو ہوتے ہیں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور کفار اپنے مال اور دولت کو خرچ کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ دینی ایک سبب ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اور کافر جو ہے وہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ کے راستے کے اوپر لوگ نہ چل سکیں۔ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے آج بھی اگر آپ غور کریں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم خود یہودی اور عیسائی ہی نہ بن جاؤ، تب تک راضی نہیں ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر غزوہ احد کا دباچہ اور مقدمہ یہی ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ کے دین کو اپنے دین سے مختلف سمجھتے تھے۔ آج ہم جس دور میں ہیں، اگر شاید دیکھا جائے بات لمبی ہو جائے گی، آج کے دور کے بعض ایسے دیندار، بعض ایسے رسم و رواج والے ہیں، یقین مانیے کہ اگر کفار مکہ وہ کام کرتے، میں تو یہ سمجھتا ہوں اور صدق کے دل سے سمجھتا ہوں کہ کفار مکہ بھی شاید یہ کام نہیں تھے کیا کرتے جو آج کے بعد نام نہاد مسلمان کرتے ہیں۔ وہ دین کو ہی مکمل نہیں سمجھتے۔ آج کے بعد مسلمان ایسے ہیں جو دین کو مکمل ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں دین ابھی کامل اور مکمل نہیں ہے، اپنی طرف سے ہمیں بھی کچھ اضافے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ چیز ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کچھ دین کو مکمل نہیں سمجھتے اور کچھ دین کا انکار کر دینے والے ہیں۔ حدیث رسول کا انکار دین ہی کا انکار ہے۔ منکرین حدیث کا گروہ بھی معاشرے میں عام آپ کو پتہ موجود ہے جو سرے سے دین کی ایک بنیاد کے اوپر حملہ آور ہے، اور دوسرا گروہ معاشرے میں ایسا ہے جو کہتا دین میں جو چاہے کرتے چلے جاؤ۔ اگر جو چاہے کرتے چلے جانا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کفار مکہ سے لڑنے کی۔ کیا ضرورت تھی؟ اگر جو چاہے دین کے اندر شامل کیا جائے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آج معاشرے میں کتنا غلط فلسفہ ہے، اور یہ فلسفہ ہے، ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے۔ آپ کسی بندے کو نماز پڑھنے کے لیے آتا مسجد میں دیکھیں گے نا، کسی بھی بندے کو، اس کی نماز آپ کو سنت کے مطابق نہیں لگے گی اور آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو مسجد کے بعد بزرگ آپ کو روکیں گے، ٹوکیں گے، اور یار نماز پڑھن آیا ہے، نماز پڑھن آیا، پڑھن دیو، نماز ہی تو پڑھنے آیا ہے، نماز ہی تو پڑھنے آیا ہے، اس کو پڑھنے دو۔ کیا یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ غلط نماز رسول اللہ کے سامنے کوئی پڑھ رہا ہو اور رسول اللہ اس کو کہے چلے یار حسن نیت سے مسجد میں تو آیا ہے، اس کو پڑھنے دو؟ آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ حدیث رکھی ہے حلاد بن رافع کی، آئے رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جا۔
تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ واپس کیا. وہ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سے اچھی آتی نہیں ہے, مجھے سکھا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھا دی کہ بھائی رکوع کیا کر تو اطمینان بھی کیا کر, سجدہ کیا کر اطمینان بھی کیا کر. ابھی رکوع میں جاتا ہے کمر سیدھی نہیں ہوتی, کھڑا ہو جاتا ہے, اور ابھی سیدھا نہیں ہوتا سجدے میں چلا جاتا ہے, سجدے میں ابھی سر نہیں لگاتا اٹھ جاتا ہے, ابھی سیدھی کمر نہیں ہوتی پھر سجدے میں گر جاتا ہے. ارجع فصلی فإنک لم تصلی, تیری کوئی نماز نہیں ہوئی. نماز کو اس طرح پڑھ جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتا ہوں. اگر یہ ایک نقطہ اور فلسفہ سمجھ آ جائے تو دین کی بہت سی باتوں کی اصلاح ہو جائے. کیا فلسفہ؟ بعین اسی طرح آپ نماز کے لیے تو یہ کہتے ہیں, اور ہمارے تبلیغی بھائی خاص طور پہ سب سے پہلے نماز کے اوپر توجہ دیتے ہیں, اور دینی چاہیے. نماز ہی بنیاد ہے, پہلا رکن ہے, دینی چاہیے, اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن نماز کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. ہر عبادت کو رسول اللہ کی عبادت کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے, ورنہ اختلاف ہے, ورنہ دین کے اندر بھی اختلاف ہے. ایک آپ دوسری مثال خود سوچیں, آپ خود کہیں گے ہاں یہ بات تو بڑی جائز ہے. مجھے بتائیے ایک شخص, آپ یہ تو کہتے ہیں نمازی کو کہ یار اس کو نماز پڑھنے دو, چلو جیسے بھی پڑھ رہا پڑھ تو رہا ہے. ایک شخص قربانی کا جانور لے کے آئے, قربانی کا جانور, اور اس کا کان کٹا ہوا ہو, اور اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو, اور اس کا سینگ اکھڑا ہوا ہو, اور وہ لاغر ہو. ان چاروں میں سے کوئی عیب موجود ہو, اور حاجی صاحب نے بکرا پکڑا ہو, ٹانگ کٹا ہوا, عید کے قریب کوئی ایک بچہ بھی یہاں پہ بیٹھا ہوگا نا, وہ اس کو کہے گا حاجی صاحب یہ عیبدار قربانی نہیں لگتی, اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, اس کی قربانی نہیں لگتی. بعین یہی بات ہے. اگر عیبدار قربانی نہیں لگتی تو عیبدار نماز بھی قبول نہیں, عیبدار روزہ بھی قبول نہیں, عیبدار عبادتیں بھی قبول نہیں. اگر اصلاح ہو جائے, یہ دین ہے. کل دین کا خلاصہ یہ ہے. کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات کی ادائیگی کے اوپر اور عقیدے ہی کا تو اختلاف تھا, اور کیا اختلاف تھا. عبادات کی ادائیگی اگر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو جاتی, اختلاف ختم, بات ختم. آج بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پسند, حالانکہ ہمیں سمجھ ہے کہ اگر قربانی میں عیب ہوگا تو قربانی نہیں لگے گی. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی آج تک کہ نماز میں عیب ہوگا تو نماز قبول نہیں ہوگی, روزے میں عیب ہوگا روزہ قبول نہیں. عبادات میں عیب ہونا تو دور کی بات ہے, نئی سے نئی عبادت بھی بنا لی جائے وہ ہم سمجھتے ہیں قبول ہو گئی. اور میرے بھائیوں کتنی عام فہم بات ہے, عام فہم. اگر ایک بندہ فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 3 پڑھنا شروع کر دے اور کہے ایک اضافی تو پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ پہلی 2 تو قبول کر لے گا, ایک اضافہ کر رہا ہوں کہ پچھلی 2 کی بھی اصلاح ہو جائے, اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو تیسری رکعت سے وہ کمی کوتاہی دور ہو جائے. مجھے بتائیے جو فجر کی 3 رکعتیں پڑھے گا اس کی 2 قبول ہو جائیں گی, پہلی اس کی پہلی 2 بھی قبول نہیں ہوں گی, اس کی پہلی 2 بھی قبول نہیں ہوں گی. یہ ایک عام فہم بات ہے, ضمنی طور پہ آئی ہے.